اس بڑی سی دنیا کے کسی حصے میں ایک سرسبز اور شاداب جنگل تھا جس کے بیچوں بیچ ایک نہر بہتی تھی۔ یہیں ایک کبوتری اپنے ایک بچے کے ساتھ بڑی چین و آرام سے رہتی تھی۔ ایک دن کبوتری اپنے دانے کی تلاش میں اپنے گھونسلے سے نکلی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ گھونسلے میں نہیں ہے۔ اس نے اپنے بچے کو گھونسلے کے آس پاس بہت ڈھونڈا لیکن اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ کبوتری کا ننھا سا دل غم سے بھر گیا اور یہ طے کر کے گھونسلے سے نکلی کہ جب تک بچہ نہیں ملے گا اسے ڈھونڈتی رہے گی۔ وہ اڑتی رہی، ہر طرف اپنے بچے کو تلاش کرتی رہی، وہ کہیں نہ ملا۔ آخر تھر کھار کر وہ نہر کے کنارے آ بیٹھی اور رنج اور غم کے مارے رونے لگی۔ وہیں ایک مچھلی پانی میں تیر رہی تھی۔ اس نے جو کبوتری کو اس طرح روتے دیکھا تو پانی میں سے سر نکالا۔ اے خوبصورت کبوتری، تم پر کیا مصیبت آئی ہے جو اس طرح رو رہی ہو؟ کیا تم بیمار ہو؟ میں بیمار نہیں ہوں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آج جب میں اپنے گھونسلے میں واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا چھوٹا سا بچہ وہاں نہیں ہے۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ وہ جنگل کی سیر کرنے نکل گیا ہوگا اور چونکہ وہ بھی بہت چھوٹا ہے اس لیے گم ہو گیا ہوگا۔ مچھلی نے تمہارا فرض تھا کہ اس کی نگرانی کرتی۔ میں بھی تمہاری طرح ایک ماں ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ تمہیں اس وقت کتنا رنج ہوگا۔ میں اس لیے اور زیادہ پریشان ہوں کہ میرا بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اپنی حفاظت کیسے کرے۔ میں تمہارے بچے کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کروں گی۔ میں اس کی تلاش میں اس نہر کی آخری سرے تک جاتی ہوں۔ تمہاری اس مہربانی کا شکریہ، لیکن وہ تو پرندہ ہے، پانی میں نہیں رہ سکتا۔ ہو سکتا ہے اسے پیاس لگی ہو اور وہ پانی پینے نہر میں آیا ہو، اس لیے میں اس کو ڈھونڈنے جاتی ہوں۔ تم بھی اسے ڈھونڈو، رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں، اس سے تمہارا بچہ ملنے سے تو رہا۔ کبوتری نے مچھلی کا شکریہ ادا کیا اور اسے اللہ حافظ کہہ کر اپنے بچے کی تلاش میں نکل پڑی، مگر دیر تک وہ اسے ڈھونڈتی رہی۔ لیکن جب وہ نہ ملا تو تھک ہار کر ایک کھیت میں زمین پر بیٹھ گئی۔ اسے اپنا بچہ بہت یاد آ رہا تھا، اس کا دل بھر آیا اور وہ رونے لگی۔ ایک خرگوش جو کھیت میں بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، اس نے اسے دیکھا، اس کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اگر بھوکی ہو تو میں تمہیں اس کھیت میں لے چلتا ہوں، یہاں تمہارے کھانے پینے کے لیے بہت مزیدار چیزیں ہیں۔ میں بھوکی نہیں ہوں۔ پھر کیا بات ہے، کیوں روتی ہو؟ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرا پیارا چھوٹا سا بچہ کھو گیا ہے۔ صبح سے یہ وقت ہو گیا ہے وہ مجھے نہیں ملا، میں نے ہر طرف اسے تلاش کر لی ہے۔ خرگوش اگرچہ کھانے میں مصروف تھا لیکن اس نے کبوتری کو تسلی دی، رنجیدہ مت ہو، میں تمہارے بچے کو تلاش کرنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ جتنی تیزی سے میں دوڑ سکتا ہوں دوڑوں گا اور سارے جنگل میں اسے تلاش کروں گا۔ کبوتری نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اڑ گئی۔ خرگوش بھی کبوتری کے بچے کو جنگل میں ڈھونڈنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اپنے بچے کی تلاش میں اڑتے اڑتے کبوتری کی نگاہ ایک گدھے پر پڑی جو ایک سبزہ زار میں کھڑا گھاس چر رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، کیا تم نے ایک چھوٹا سا سفید کبوتر دیکھا ہے؟ گدھے نے اپنی پوری حماقت کے ساتھ جواب دیا، تم بھی عجیب بیکار سوال کیا ہے۔ کیا تم نے آج تک کوئی گدھا ایسا دیکھا ہے جو سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتا ہو؟ ہم گدھے ہمیشہ یا تو گھاس کھاتے رہتے ہیں یا بوجھ اٹھاتے چلے رہتے ہیں، دونوں حالتیں میں ہمارا سر نیچے جھکا رہتا ہے۔ اسی دوران ایک بلی وہاں آ گئی اور یوں ہی پوچھنے لگی، کیا بات ہے؟ گدھے نے کہا، اس کبوتری کا بچہ کھو گیا ہے، تم نے اسے نہیں دیکھا؟ بلی بولی، افسوس کہ میں نے اسے نہیں دیکھا، اگر وہ مجھے مل جاتا تو میرے ناشتے کا انتظام ہو جاتا۔ یہ الفاظ سن کر کبوتری کا دل پھر بھر آیا اور وہ رونے لگی۔ بلی کبوتری کو روتا دیکھ کر بولی، میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو تاکہ میں تمہیں کھا جاؤں، اس طرح تمہارا غم بھی مٹ جائے گا اور میری بھوک کا علاج بھی ہو جائے گا۔ گدھا بلی کی یہ باتیں سن کر غصے میں آ گیا اور ڈانٹ کر بلی سے کہنے لگا،
अगर तू इसी वक्त यहाँ से चली ना गई तो तेरी ऐसी लात रसीद करूंगा कि तू गांव के भूखे कुत्तों के पास जा गिरेगी। बिल्ली ने जो ये बात सुनी तो वहां से भाग जाने में ही अपनी खैरियत समझी। बिल्ली के जाने के बाद गधा कबूतरी से बोला, जल्दी करो, रात आ रही है, तुम उड़ जाओ। बिल्ली की बातें खुद को हल्का ना करो। कबूतरी ने गधे का शुक्रिया अदा किया और उसे अल्लाह हाफिज कहकर फिर अपने बच्चे की तलाश में उड़ गई। अब रात की सियाह चादर आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही थी। थकी हारी गमजदा कबूतरी ने चार अपने घोंसले का रुख किया। जब घोंसले में पहुंची तो खुशी से चिल्ला उठी, मेरे बच्चे! उसका नन्हा सफेद बच्चा घोंसले में बैठा हुआ था। कबूतरी की आंखों से आंसू जारी हो गए, मगर ये खुशी के आंसू थे। उसने अपने बच्चे से पूछा, तुम कहाँ थे? बच्चे ने जवाब दिया, मैं जरा इधर उधर सैर करने घोंसले से निकल गया था, लेकिन जब वापस आने के लिए पलटा तो घर का रास्ता भूल गया। कबूतरी ने पूछा, फिर यहाँ तक कैसे पहुंचे? मुझे रास्ता तो याद नहीं रहा, बस अंदर से किसी ने मेरी रहनुमाई की और मुझे यहाँ पहुँचा दिया। कबूतरी को याद आया कि वो जब छोटी सी थी तो एक दिन इसी तरह खो गई थी। वो कहने लगी, मेरे बच्चे, तुम ठीक कहते हो। जब कोई अपनी राह खो देता है तो घर की मोहब्बत उसको राह दिखाती है और घर तक पहुंचा देती है, चाहे खतरनाक दुश्मन क्यों ना राह में बैठे हों।